पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कुरान टॉपिक्स पे तनवीर काज़मी। सबक नंबर 34, उर्दू ऑडियो नंबर 2, इंसानी हकूक़ और इंसाफ। अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 261 से 268। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इनके माल की मिसाल इस दाने की सी है जिससे 7 बालें उगें और हर एक बाली में 100 दाने हों और हर एक बाल में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसके अज्र को चाहता है और ज़्यादा कर देता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में सरफ करते हैं, फिर इसके बाद ना इस खर्च का किसी पर एहसान रखते हैं और ना किसी को तकलीफ़ देते हैं, इनका सिला इनके परवरदिगार के पास तैयार है, और क़यामत के रोज़ इनको कुछ खौफ होगा, और क़यामत के रोज़ ना इनको कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। इस खैरात देने के बाद लेने वालों को ईज़ा दी जाए, इससे तो नरम बात कह देनी और दरगुजर करना बेहतर है, और अल्लाह बेनियाज है, बुर्दबार है। मोमनो, अपने सदक़ात व खैरात एहसान रखने और ईज़ा देने से इस शख्स की तरह बर्बाद ना कर देना जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है और अल्लाह रोज़े आखिर पर ईमान नहीं रखता। तो इसके माल की मिसाल इस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मट्टी पड़ी हो और इस पर ज़ोर का मींह बरस कर इसे साफ कर डाले। इस तरह ये रियाकार लोग अपने अमाल का कुछ भी सिला हासिल नहीं कर सकेंगे, और अल्लाह ऐसे नाशुकरों को हदायत नहीं देता। मोमनो, अपने सदक़ात व खैरात एहसान रखने और ईज़ा देने से इस शख्स की तरह बर्बाद ना कर देना जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है और अल्लाह रोज़े आखिर पर ईमान नहीं रखता। तो इसके माल की मिसाल इस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मट्टी पड़ी हो, इस पर ज़ोर का मींह बरस कर इसे साफ कर डाले। इस तरह ये इस तरह ये रियाकार लोग अपने अमाल का कुछ भी सिला हासिल नहीं कर सकेंगे, और अल्लाह ऐसे नाशुकरों को हदायत नहीं देता और अल्लाह ऐसे नाशुकरों को हदायत नहीं देता। जो लोग अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए और खलूस नीयत से अपना माल खर्च करते हैं, इनकी मिसाल एक बाग की सी है जो ऊंची जगह पर वाक़ हो। जब इस पर ज़ोर का मींह पड़े तो दुगना फल आए, फिर अगर मींह ना भी पड़े तो खैर फुहार ही सही, और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। भला तुम में से कोई चाहता है कि इसके खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और इसमें इसके लिए हर किस्म के मेवे मौजूद हों, और इसे बुढ़ापा आ पकड़े और इसके नन्हे नन्हे बच्चे भी हों, तो नागहां इस बाग पर आग का भरा हुआ बगोला चले, बस वो जल जाए। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो और सोचो। मोमिनो, जो पाकीज़ा और उम्दा माल तुम कमाते हो और जो चीज़ें तो हम तुम्हारे लिए ज़मीन से निकालते हैं, इनमें से अल्लाह की राह में खर्च करो, और बुरी और नापाक चीज़ें देने का कसद ना करना कि अगर वो चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो बजुस इसके लेते वक्त आंखें बंद कर लो और इनको कभी ना लो, और जान रखो कि अल्लाह बेनियाज है, खूबियों वाला है। शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। अल इमरान सूरह 3 आयत नंबर 21 से 22। जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते और अम्बिया को नाहक कत्ल करते रहे हैं और अम्बिया को नाहक कत्ल करते रहे हैं, और जो इंसाफ करने का हुक्म देते हैं इन्हें भी मार डालते हैं, इनको दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। ये ऐसे लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हैं और इनका कोई मददगार नहीं होगा। सूरह आल इमरान नंबर 3 आयत नंबर 104 से 105। और तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही लोग हैं जो कामयाब हैं। और इन लोगों को तरह ना हो जाना जो मुतफरक हो गए और साफ अहकाम आने के बाद एक दूसरे से इख्तलाफ करने लगे। ये वो लोग हैं जिनको क़यामत के दिन बड़ा सख्त अजाब होगा। सूरह अल-निसा
نمبر 4 آیت نمبر 1 سے 16۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں میں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال سے ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اس بات کو خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں، دو دو یا تین تین یا چار چار، ان سے نکاح کر لو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ عورتوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو یا باندی سے تعلق رکھو جس کے تم مالک ہو، اس طرح تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو اور ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے مزے سے کھا لو۔ کم عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو۔ اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں سے عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے۔ اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑانا۔ جو شخص اسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز کرنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم و ندار لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے معقول بات کہو۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے ننھے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان بیچاروں کو کیا ہوگا، بس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ضرور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی دو یا دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا 2/3 ہے، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا نصف ہے، آدھا ہے۔ اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ ہے، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی ہوں تو اس کے وارث میں تو 1/3 ماں کا حصہ ہے، اور اگر تقسیم ترکہ میت کے وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمہ و عمل میں لائی جائے گی، تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ داداؤں بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو مال تمہاری بیویاں چھوڑ مریں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے نصف حصہ تمہارا ہے، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی ہے، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمہ ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کا اس میں سے چوتھا حصہ ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ ہے۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہوں اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو یا نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا ایک چھٹا حصہ ہے،
اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض، بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو، تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ نہایت علم والا بردبار ہے۔ یہ تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرمانبرداری کرے گا، اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ مسلمانوں، تمہاری عورتیں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں، ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کی شہادت لو۔ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے۔ اور جو 2 مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ النساء نمبر 4 آیت نمبر 19 سے 21۔ مومنو، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روکے رکھنا۔ ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو اور بات ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو۔ پھر اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں سے بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنا چاہو اور پہلی عورت کو ڈھیر سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے اپنے مال اس سے واپس لوگے؟ اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔